ہے ہماری. اچھا پیرس میں نیا تماشا لگا ہوا ہے. پیرس میں ایک ہو رہی ہے ماحولیاتی کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا دنیا کا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ پاکستان کا تو ویسے ہی موسم کا سر پیر, ویسے ہی سیاسی موسم, سماجی موسم, ثقافتی موسم, تو خیر بہرحال حکومت کو بتایا گیا ہوگا کہ بھئی کوئی موسمیات, کوئی ایک بہت بڑا کلائمیٹ, ایک بہت بڑا ایشو ہے کلائمیٹ. پیرس میں 150 ہیڈ آف اسٹیٹس جمع ہو رہے ہیں مختلف ممالک کے, جو وزرائے اعظم اور صدور اور ان کے وزرائے خارجہ اور وہاں کے جو وزیر ہیں کلائمیٹ کے. اب میاں نواز شریف صاحب یہاں سے پیرس پہنچے اور پیرس پہنچنے کے بعد ان سے کوئی 4 دن پہلے ان کو پتا چلا ہے کہ یار یہ پیرس میں کانفرنس ہو رہی کلائمیٹ چینج پہ, تو کلائمیٹ کا کوئی وزیر ہی نہیں تھا, مشاہد اللہ خان تو فارغ ہو گئے تھے. تو پھر وہ نکالا ہے نیچے پنڈورے میں سے زید حامد صاحب کو, زاہد حامد صاحب جو کہ وزیر قانون تھے. یاد ہے وہ مشرف صاحب کے وقت میں NRO جنہوں نے کیا تھا, ان کو پھر ہٹا دیا گیا تھا, پھر واپس لایا گیا تھا. اب ان کو وزیر ماحولیات یا موسمیات یا پتہ نہیں کیا بنا کے ان کو 4 دن پہلے ان کو جناب کہا گیا کہ آپ چلیں کیونکہ وہاں تو کلائمیٹ آپ لکھیں پیپر. ان کو زاہد حامد صاحب NRO کے ماسٹر یہ سارے, ان کو کہاں سے موسمیات کا کیا پتا. اب وہ تو یہ تو مشاہد اللہ خان کی وزارت سے ہٹا دیے گئے تھے وہ. اب جناب کیا ہوا, ایک کھپڑ گئی. انہوں نے بہرحال کچھ ادھر ادھر ڈھونڈا, کوئی فوٹو شاپ کو ادھر ادھر تلاش ولاش کیا, انہوں نے کوئی گوگل وگل ڈھونڈا کہ کلائمیٹ پالیسی کیا بنے گی. جو کلائمیٹ پالیسی پہ پیپر بن گیا تو اسحاق ڈار صاحب بیچ میں آ گئے, کیونکہ وہاں پر کلائمیٹ کے اوپر تو بات ہو رہی ہے کہ کوئلہ ختم ہونا چاہیے اور ماحول کس طرح صاف ہونا چاہیے. یہاں تو سارا کھیل ہی اسحاق ڈار صاحب کا پاور پلانٹ اور فرنس آئل اور یہ تو. اچھا نندی پور پھر بند پڑا ہے, انا للہ و انا راجعون. نندی پور پھر بند پڑا پچھلے 2-4 دن سے, اور اس پہ وہ مطلب وہ ایک الگ رولا ہے. تو آخر میں جو وزارت موسمیات ہے وہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے ہائی جیک کر لی. یعنی اب اسحاق ڈار صاحب اس وقت انہوں نے وہ زید حامد صاحب کا پیپر سائڈ میں پھینکا کہ مرواؤ گے تم, یہ کیا فرنس آئل LNG ویلنجی, یہ تو میرے سارے پروجیکٹ مارے جائیں گے. اور انہوں نے وہاں پہ ایک صفحہ, ایک پیج جو کہ 350 الفاظ. اچھا یہ اتنی امپورٹنٹ کانفرنس ہے کہ اس پہ اوباما دنیا بھر کے لوگ, یعنی 1.5 سال سے کام ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج. پاکستان کی پوزیشن ہی دیکھنے ہیں آپ. پاکستان نے ایک 350 صفحات کا ایک پرچہ وہاں پیش کیا ہے. 350 صفحات کہہ رہا ہوں, 350 الفاظ کا ایک صفحہ وہاں پیش کیا ہے, اور اس پہ پوری دنیا ہنس رہی ہے. اور وہ میں بھی ذرا سوشل میڈیا دکھائیں گے آپ, یہ سوشل میڈیا پہ اگر بڑا کر کے دکھا دیں. ابھی میں سارے کلائمیٹ کے اوپر یہ لوگوں کے پڑھ رہا تھا, تو یہ لوگ ہنس رہے ہیں سارے. یعنی لوگ جتنے وہاں لوگ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 350 الفاظ کا یہ مسودہ پاکستان کو پیش کرنے کی ضرورت یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. مطلب کوئلہ بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, سوئی گیس بھی نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے, LNG ہوگی, پتہ نہیں CNG ہوگی. ایک عجیب و غریب قسم کا اسحاق ڈار صاحب نے پیش کر دیا وہاں پہ, اور اٹس امبیرسنگ. میں دیکھیں ایز اے پاکستانی, حکومت کی بات نہیں, ایز اے پاکستانی اٹس امبیرسنگ. پوری وہ سوشل میڈیا پہ وہ سارے جتنی دنیا بھر کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہنس رہے ہیں, تماشا بنا ہوا ہے. کیونکہ وہاں پر جو بات ہونی تھی وہ بات کرنے کے لیے اچانک 3 دن پہلے آپ نے وزیر موسمیات کو چنا, اور اس کے بعد وہ زید حامد صاحب تھے. زید حامد صاحب کے ساتھ اوپر اسحاق ڈار صاحب آ گئے, اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. لیکن ادھر گئے ہوئے ہیں یہ پختون ہمارے جو رہنما ہیں اشرف غنی صاحب کو گدگدی کر کے منانے کے لیے کہ بھائی تم خدا کا واسطہ نواز شریف صاحب سے مل لو. چائنا کود گیا, انہوں نے کہا مل لو بھائی مل لو. اٹس سو امبیرسنگ, سفارتکاری کے لیول پہ اٹس سو امبیرسنگ کہ جو اس وقت. اور پھر اس کے بعد اللہ کرے ابھی بچی کچی جو بھی عزت وہاں سے پیرس سے آ جائیں. ایک تماشا, آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کو ایک تماشا نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب منی بجٹ لانے کی بھی تو تیاری کر رہے ہیں. وہ تو کل سے 40 طرف وہ تو ڈار صاحب گرائیں گے نا صبح سے. میں بتا تو رہا تھا وہ جو انہوں نے ہر طرح کی کشمش اور